بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل المفعول له هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله. یہ منصوبات کی پانچویں قسم ہے، چوتھی قسم ہے مفعول لہو. المفعول لہو کا لفظی معنی ہوگا جس کے لیے کام واقع ہو. تو یعنی فعل اور کام کی جو علت بیان کرے اسے مفعول لہو کہتے ہیں. چونکہ علت بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں لام ہے، اسی لیے یہاں پر اس کے نام کے لیے لام کا انتخاب کیا گیا، المفعول لہو. جیسے پیچھے مفعول فیہ، کیونکہ ظرفیت کے لیے فی کلام عرب میں تو تعریف کر رہے ہیں المفعول لہو ہوا اسم ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ. مفعول لہو اس کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہو جو اس سے پہلے مذکور ہے. مختصر لفظوں میں یوں کر سکتے ہیں اس کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو. یاد رہے کہ مفعول لہو مصدر ہوا کرتا ہے، تو فعل کے بعد ایک مصدر لایا جائے، یا فعل کے بعد ہی ضروری نہیں، فعل میں شبہ فعل بھی شامل ہے. تو فعل یا شبہ فعل کے بعد ایک مصدر لایا جائے جو اس فعل یا شبہ فعل کی علت بیان کرے، اس کی وجہ بیان کرے کہ یہ کام کیوں پایا گیا، تو اسی اسم کو مفعول لہو کہتے ہیں. کہتے ہیں وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، اور یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. یعنی یہاں چونکہ علت بیان کرنے کے لیے کلام عرب میں لام وضع کیا گیا ہے. جیسے آپ کہیں گے، پوچھا جاتا ہے لما، کس لیے، یعنی کیوں یہ کام پایا گیا. جیسے طالب علم سے پوچھا جائے لما جئت، تم یہاں لما جئت ہا ہونا، تم یہاں کیوں آئے، نہیں مدرسے میں کیوں آئے، تو جواب اس کا ہوگا جئت للتعلم، میں پڑھنے کے لیے آیا. تو دیکھیے للتعلم لام آ رہا ہے علت بیان کرنے کے لیے. تو اصل یہ ہے کہ لام ہو، تو یہاں لام ہوتا ہے مگر اسی لام کو مقدر کر دیا جاتا ہے اور اس مصدر کو، اس اسم کو نصب دے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں وَيُنصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، اور یہ لام کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. جیسا ضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا اے للتادیب. تو استاد نے مثلا طالب علم کو مارا، تو استاد کا طالب علم کو یا مثلا باپ کا اپنے بیٹے کو مارنا کس لیے ہوگا؟ تادیباً. ضربتہ تادیباً، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا، اے للتادیب. وقعدت عن الحرب جبنا، میں بزدلی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا. تو جنگ سے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جنگ نہ کرنا. تو جبنن، میں کیوں بیٹھا؟ جبنن اے للجبنی، بزدلی کی وجہ سے. وعند الزجاج ہوا مصدر، یہ ایک نحوی ہیں جن کا لقب تھا زجاج. زجاج کا معنی شیشہ ہوتا ہے، تو اسی سے شیشہ گر جو اس کام کے کرنے والا ہوتا ہے اسے زجاج کہتے ہیں. جیسے تمار کھجور بیچنے والے کو، لبان دودھ بیچنے والے کو، ایسے ہی بقال سبزی فروش کو، ویسے ہی زجاج شیشہ گر کو کہتے ہیں. دباغ دباغت دینے والے کو. تو کہتے ہیں زجاج جو مشہور نحوی ہیں ان کے نزدیک ہوا مصدر، وہ کہتے ہیں مفعول لہو کوئی چیز نہیں ہے. ان کے نزدیک جو مفعول لہو کی صورت میں ہے، جسے جمہور مفعول لہو کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ کہ ہوا مصدر، وہ مفعول مطلق ہے. یہاں مصدر کا معنی مصدر ہے، جو معروف معنی مصدر کا وہ مراد نہیں، بلکہ مفعول مطلق بھی چونکہ مصدر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے.
تقدیرہ ادبتہ تأدیبا وجبنت جبنا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کیسے ہو جائے گا؟ مفعول مطلق تو اسے کہتے ہیں، اس مصدر کو کہتے ہیں جو فعل مذکور کے معنی میں ہو، اور یہاں یہ فعل مذکور کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ فعل مذکور کی علت بیان کرتا ہے. تو یہ مفعول مطلق کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں مفعول مطلق اس فعل مذکور کا نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا فعل محذوف ہوتا ہے، اور اسی فعل محذوف سے ہی مفعول مطلق ہوتا ہے. اسی لیے یہاں تقدیر کی ہے ادبتہ تعدیبا، یعنی ضربتہ تعدیبا کا جو جملہ ہے تو یہاں پر ضربتہ وادبتہ تعدیبا، یعنی تعدیبا سے پہلے ادبتہ مقدر ہوگا. وجبنت جبنا، تو ایسے یہاں بھی قعدت عن الحرب وجبنت جبنا. فصل، تو ایک فصل مکمل ہو گیا، مفعول لہو کا بیان ہو گیا. اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے آپ. اب یہاں سے پانچویں فصل ہے المفعول معہ، منصوب کی پانچویں قسم ہے مفعول معہ، اس کا بیان. ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبت معمول الفعل. مفعول معہ کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنى مع، مفعول معہ وہ لفظ ہے جو واو مع کے بعد ذکر کیا جائے، واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جائے، یعنی اس واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہے. تو یاد رہے کہ واو کبھی عربی زبان میں مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویسے تو واو زیادہ تر عطف کے لیے آتا ہے لیکن کبھی وہ مع کے معنی میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں واو جو مع کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد جو اسم واقع ہو، تو یہ مع کے معنی میں کیوں واو مع کے بعد ذکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ لمصاحبت معمول الفعل، فعل کے معمول کی معیت پر دلالت کرنے کے لیے. مصاحبت بمعنی معیت، مطلب یہ ہوا کہ ایک فعل جملہ فعلیہ لایا جائے اور اسی جملے میں واو مع کے ساتھ ایک اسم ذکر کیا جائے. تو واو مع کا اور اس کے ما بعد کا جو ذکر ہوگا وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو واو کا ما بعد ہے یہ اس سے پہلے والے فعل کے معمول کے ساتھ ساتھ پایا گیا، دونوں میں معیت پائی گئی. اسی معیت پر دلالت کرنے کے لیے مفعول معہ لایا جاتا ہے. تو اسے مفعول معہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ واو مع کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں مفعول معہ ایسا لفظ ہے جو واو مع کے بعد ذکر کیا جائے تاکہ فعل کے معمول کی معیت پر دلالت کرے. نحو جاء البرد والجبات، جاڑا جبوں کے ساتھ آیا. تو والجباتی، یہ جبات جبہ کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اسی لیے حالت نصب میں اسے جر نہیں بلکہ کسرہ کے ساتھ نصب دیا گیا ہے. تو جاء البرد والجباتی، جاڑا جبوں کے ساتھ آیا. وجئت انا وزیدن، میں زید کے ساتھ آیا، اے مع الجباتی و مع زیدن. چونکہ واو مع کے معنی میں اس لیے اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ والجبات بمعنی مع الجبات ہے اور وزیدن بمعنی مع زیدن ہے. اب آگے یہاں کچھ مفعول معہ کے تعلق سے باتیں ہیں. تو میں نے بتایا آپ کو کہ واو عطف کے لیے اصل ہے اور کبھی مع کے معنی میں آتا ہے. تو جہاں بھی واو مع کا ذکر ہوگا وہاں احتمالات چند ہو سکتے ہیں، اس لیے ان تمام صورتوں کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ. پس اگر اس جملے میں فعل لفظاً موجود ہو اور اس میں عطف کرنا جائز ہو، کوئی مانع نہ پایا جاتا ہو عطف سے، تو کہتے ہیں یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو باتیں جائز ہیں، دو صورتیں جائز ہیں. النصب والرفع، نصب پڑھنا اور رفع دینا. نصب پڑھنا مفعول معہ ہونے کی بنیاد پر اور رفع پڑھنا ما قبل پر عطف کرنے کی بنیاد پر. جیسے جئت انا وزیدن وزیدن، جئت انا وزیدن.
ہاں یہاں مثال میں غور کرنے کی ضرورت ہے آگے، بلکہ ایک دوسرا ضابطہ بھی پڑھ لیں تب آپ کو سمجھائیں تو بات قاعدے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّسَبُ، اوپر ہے اگر فعل لفظاً موجود ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دو باتیں جائز ہیں، نسب پڑھنا اور رفع دینا۔ مثال کیا ہے؟ جئت انا وزیدن وزیدن۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ، یعنی فعل لفظاً موجود ہو اور وہاں عطف کرنا جائز نہ ہو، تعین النصب، تو اب نصب متعین ہو جائے گا، اب وہاں رفع کا احتمال نہیں رہے گا، جیسے جئت وزیدن۔ تو اوپر مثال ہے جئت انا وزیدن اور یہاں جئت وزیدن۔ یہی فرق سمجھنا ہے آپ کو کہ وہاں پر عطف کرنا جائز کیسے ہے اور یہاں پر عطف کرنا جائز کیسے نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ضابطہ آگے آپ عطف کی بحث میں پڑھیں گے کہ جب اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لائی جائے۔ تو جب یہ تاکید ضمیر منفصل سے ضمیر متصل کی لائی جائے گی تبھی اس میں ظاہر کا عطف کرنا اس پر درست ہوگا، اور اگر تاکید ضمیر منفصل سے نہیں لائی جاتی ہے تو یہ اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر جائز نہیں ہوگا۔ تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جئت انا وزیدن میں چونکہ جئت جو ضمیر متکلم بارز یہاں پر متصل ہے، اس کی تاکید انا سے لے آئی گئی ہے، لہذا وزیدن کا عطف یہاں کرنا جائز ہے۔ تو اب وزیدن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں مفعول معہ بناتے ہوئے، اور وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں عطف کرتے ہوئے کہ جیتوں میں انا جو ہے یہ ضمیر فاعل کی تاکید ہے، اسی پر یہ معطوف ہو جائے گا اور زیدن معطوف بن جائے گا، اور اس طریقے سے دونوں فاعل بن جائیں گے۔ لیکن جئت وزیدن تو چونکہ یہاں پر تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید انا ضمیر منفصل سے نہیں لائی گئی، لہذا یہاں عطف کرنا جائز نہیں، اور جب عطف کرنا جائز نہیں تو اب رفع کا احتمال ختم ہو گیا، نصب متعین ہو گیا کہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے اب یہ صرف منصوب پڑھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہے، جیسے جئت وزیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ تو یہ تو صورت ہوئی کہ فعل لفظاً ہو، تو اب وہاں دیکھنا ہے کہ عطف جائز ہے یا نہیں۔ اگر عطف جائز ہے تو دو باتیں جائز ہیں، اور اگر عطف جائز نہیں تو نصب متعین۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ، کہتے ہیں اور اگر فعل معنن ہو، فعل وہاں لفظاً موجود نہیں لیکن ایسے حروف کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں فعل کا معنی حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اور اگر فعل معنن موجود ہو اور عطف جائز نہ ہو اور عطف جائز ہو تعین العطف، تو وہاں عطف متعین ہوگا، اب وہاں نصب نہیں ہوگا۔ نحو ما لزید وعمر، تو ما استفہامیہ ہے، ما لزید وعمر، زید اور عمر کے لیے کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیے ما ثابت لزید وعمر یا ما ثابت لزید وعمر، تو فعل یا معنی فعل یہاں پا لیا گیا، معنی فعل حاصل ہو گیا، تو جس کی وجہ سے فعل لفظاً موجود، فعل معنن موجود ہوا، لفظاً نہیں ہوا۔ اور عمر کا زید پر عطف جائز ہے، یہاں پر عطف جائز ہونے اور جائز نہ ہونے کی صورت کیا ہوگی اسے اگلی بات بھی آپ پڑھ لیں تو سمجھ میں آئے بات۔ تو یہاں پہلا قاعدہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر فعل معنن ہو اور عطف کرنا جائز ہو تو عطف متعین ہوگا، جیسے مثال ہے ما لزید وعمر۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو نصب متعین ہو جائے گا، جیسے ما لک وزیدن وما شانک وعمرا۔ تو یہاں پر ہے اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین، مثال ہے ما لک وزیدن وما شانک وعمرا، تو لام کا استعمال وہاں بھی ہوا یہاں بھی ہوا، اور اسی کی وجہ سے یہاں معنی فعل حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن دونوں مثالوں میں فرق یہ ہے کہ ما لزید وعمر میں عمر کا عطف اس میں ظاہر پر، اس میں ظاہر کا عطف اس میں ظاہر پر کیا جا رہا ہے، لیکن ما لک وزیدن میں
اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور متصل پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ضابطہ یہ ہے کہ اس میں ظاہر کا عطف اس میں ظاہر پر بغیر کسی شرط کے درست ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ظاہر کا عطف ضمیر مجرور متصل پر اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ جار کا اعادہ کیا گیا ہو، جار کا اعادہ کیا جائے تو عطف کیا جائے گا، اور اگر جار کا اعادہ نہ کیا جائے تو عطف درست نہیں ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہا جائے گا۔ تو ویسے ما لکا و زیدن، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زید سے پہلے لام نہیں لایا گیا، لام حرف جار کا اعادہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے عطف کرنا یہاں جائز نہ ہوگا۔ جب یہاں عطف کرنا جائز نہیں ہے تو اب یہاں پر نصب متعین ہو جائے گا، کیونکہ عطف کا احتمال ہی نہیں رہ گیا۔ ہاں، اوپر عطف کرنا جائز ہے تو کہا کہ انہوں نے عطف متعین ہے، نصب، اس کا مطلب نصب جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ چونکہ فعل یہاں لفظاً موجود نہیں ہے، عامل جو فعل ہوتا ہے مفعول معہ میں وہ یہاں لفظاً موجود نہیں، معنن ہے، تو عطف کا احتمال ہی قوی ہے، لہذا اسی احتمال کو باقی رکھیں گے اور نصب کے احتمال کو ساقط کر دیں گے۔ ہاں، تو اب یہاں یہ ہوا، اور اگر فعل معنن موجود اور عطف کرنا جائز ہو تو عطف متعین ہوگا، جیسے مال زید و عمر، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو نصب متعین ہوگا، جیسے ما لک و زیدن وما شانک و عمرن۔ ما شانک میں و عمرن کا عطف کاف ضمیر پر ہوگا جو شان مضاف کا مضاف الیہ ہے۔ یہاں یہ دکھانا ہے کہ ضمیر مجرور کبھی لام کی وجہ سے آئے گی اور کبھی اس میں ظاہر کی وجہ سے آئے گی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ لأن المعنى ما تصنع، جو معنی یہاں حاصل ہو رہا ہے معنی فعل، اس کو یہاں ظاہر کیا، لأن المعنى ما تصنع، اس لیے کہ معنی ہے ما تصنع، یعنی ما لزید و عمر، زید اور عمر کے لیے کیا ہے، یعنی ما تصنع لزید و عمر، تم زید اور عمر کے لیے کیا کر رہے ہو۔ ایسے ما لک و زیدن کا معنی ہوگا ما تصنع لک و زیدن، تم زید کے ساتھ اپنے لیے کیا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر تصنع فعل کا معنی یہاں حاصل ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے فعل معنن ہوا۔ تو یہ چند باتیں مفعول معہ کے تعلق سے مزید بیان ہو گئیں، اس سے آپ حضرات قاعدے سے ملائیں اور سبق کو